آیا تو سزا ملے گی اسے، اور ہو سکتا ہے اس کو ذبح کر دو، او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ ہاں اگر کوئی مناسب بات کہہ دی، وجہ جانے گی، معاف بھی کر دیں گے، ورنہ ذبح کر دیں گے۔ اتنے میں ہدہد آ گئے، فمکث غیر بعید فقال احطت، آ گیا ہدہد اور ایک پیغام لے کے آیا، کہنے لگا سلیمان میں وہاں سے آیا ہوں جہاں کا آپ کو بھی نہیں پتا۔ ایک عورت حکمران ہے، ملکہ ہے، اور انہوں نے اپنے اللہ نے دنیا میں ہر چیز دے رکھی ہے، لیکن بدقسمتی ہے ان کی ملکہ وہ ہے، اور خدا کی بندگی کوئی نہیں، خدا کی بندگی کوئی نہیں۔ اچھا وہ ہدہد پرندہ ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، نبی ہر چیز نہیں جانتا، کائنات کی ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ ایک اللہ، ایک اللہ، حال ماضی سب کچھ جاننے والا کون؟ ایک اللہ۔ کہنے لگا سلیمان میں وہاں سے آیا ہوں جہاں کا آپ کو بھی نہیں پتا، ایک مخلوق ہے ان کی ملکہ، ایک عورت ہے بلقیس تھی، بلقیس، اور وہ سورج کی پرستش کرتی ہے، دنیا کے لحاظ سے اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اچھا تمہارا ابھی جائزہ لیتے، تم سچ کر رہے ہو یا غلط؟ جاؤ میرا ایک خط لے کے جاؤ اور جا کر اسے بھیج دو۔ دنیا میں سفراء بادشاہوں کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں سفارت کس کے ذمے اور ذمے؟ ہدہد کے ذمے۔ وہ پیغام لے کے جا رہا، خط لے کے جا رہا، محل میں داخل ہو گیا، روشن دان سے داخل ہو گیا، ملکہ بیٹھی ہوئی تھی، خط اندر ڈال دیا، جھولی میں گر گیا۔ خط کا ابتدا یہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمی۔ یہ نیا انداز کا خط اس ملکہ کے پاس آیا، ایسا خط اس نے آج تک کسی بادشاہ کا نہیں دیکھا۔ نام سلیمان کا، کہاں سے آیا ہے؟ سلیمان سے آیا ہے، اور کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ پیغام کیا ہے؟ فرما بردار ہو کے آ جاؤ۔ وہ خاتون تھی سمجھدار، اس نے اپنے مشیروں کو سب کو اکٹھا کیا، خط آیا ہے، مشورہ کرنا ہے، بتاؤ۔ تو وہ شاہ سے بڑھ کر شاہ، آپ فکر نہ کریں، آپ کا جہاں پسینہ گرے گا ہمارا خون گر جائے گا، آپ اشارہ کریں گردنیں کٹوا دیں گے، آپ کہیں تو صحیح۔ لیکن وہ خاتون سمجھدار تھی، کہنے لگی نہیں، دیکھتے ہیں وہ بادشاہ کوئی دنیاوی بادشاہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، یہ تحفے لے کے جاؤ، یہ ہدایہ لے کے جاؤ، سونے چاندی کی اینٹیں دے کر بھیجی، جاؤ یہ لے کے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ سب کچھ آیا تو آپ کے پاس تو سونے چاندی کی کمی کوئی نہیں تھی، آپ تو جنات کو حکم دے پورا فرش ہی سونے کا بچھا دیتے تھے، پورا فرش ہی سونے کا بچھا دیتے تھے، ایسی آپ کو اللہ نے سلطنت دی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا گا تو دنیا سے ہمیں تم متاثر کرتی ہو، آپ نے اپنے بیٹھنے والوں سے کہا کون اس کا تخت سمیت اس کو یہاں لے کے آئے؟ جن بیٹھا تھا، جن لے کے، قال عفریت من الجن، جن کہنے لگا میں لے کے آؤں، آپ کی یہ نشست ختم نہیں ہوگی، وہ یہاں موجود ہو، تخت کے ساتھ ہوگی، قبل ان تقوم من مقامک، یہاں سے اٹھیں گے نہیں، جن آپ کی موجود ہوگی۔ ایک اور بیٹھا ہوا تھا اللہ کا نیک بندہ، جیسے نبی کے پاس معجزہ ہوتا ہے، ایسا معجزہ کوئی ایسا دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا، ایسا اللہ اپنے ولیوں کو کرامت دیتا ہے، لیکن کرامت اور معجزہ قدرت اللہ کی ہوتی ہے، ہر وقت کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، ہر وقت کوئی کرامت نہیں دکھا سکتا۔ جو ایک ساتھ بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس صحبت میں، اس نے کہا میں نے آپ کے پاس لے کے آتا ہوں بس تھوڑی دیر میں، آنکھ کے جھپکنے کے بقدر، اور اتنے میں تخت سامنے میں پڑی۔ قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ تخت دیکھا، کہا یہ سب اللہ کا فضل ہے، اور سب اس لیے یہ سارا اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکرہ بنتا ہوں۔ تخت آ گیا۔ اس کے بعد وہ خاتون آئی اور وہ بھی ایمان لے کے آ گئی۔ وہ تو کہنے لگی میں سمجھ گئی تھی کہ آپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، وہ بھی ایمان لے کے آ گئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو سبق کیا ملا حضرت سلیمان کے واقعے میں؟ سلطنت غیر معمولی، نبوت شاندار، لیکن عاجزی کتنی، فرما برداری کتنی، شکر گزاری کتنی، احسان شناسی کتنی، شکر کی زندگی۔ پھر حضرت صالح کا تذکرہ ہے، اس قوم صالح
قوم سمود کے 9 لوگوں نے تدبیر کی حضرت صالح کو شہید کرنے کی، پر ایک تدبیر بنائی، منصوبہ بندی کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے تدبیر کی، ہم نے بھی تدبیر کی، ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ ہے اور اس قوم کی گندگی، اور پھر ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش، اس کا تذکرہ فرمایا۔ بہت بری بارش تھی، بس تعریف اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی ہے، اور اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔